آیت نمبر 73 والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافروں کے درمیان تعلق کو قرآن نے دیکھے کس طرح سے واضح کیا۔ قرآن کیا واضح کرتا ہے؟ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو ان کے کفر نے اکٹھا کر دیا۔ مومنوں کے مقابلے میں جو اکٹھے ہوئے تھے وہ سب کون تھے؟ جو ان کے مخالفت میں اکٹھے ہوں گے تو وہ سب کے سب ایک جگہ اللہ نے اکٹھے کر دیے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کافر جتنے بھی جہاں سے بھی آئیں گے مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ 7 سمندر پار سے آ رہے ہیں اور کچھ قریب سے بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ آپس میں مددگار ہیں، اولیاء ہیں وہ ایک دوسرے کے، چاہے وہ قریب کے ہیں چاہے دور کے ہیں۔ آج بھی اولیاء اس طرح سے بھی قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ آج کا فرعون کے مطابق کام کرنے والا اور وہ گیا ہوا فرعون، لیکن کاموں کی مشابہت ہے، اسی کی مشابہت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیچھے سکھایا نا کداب آل فرعون نا، ولا تکونوا کالذین، ٹھیک ہے، یہ ساری آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ اسی کے جیسا، اس کا بدل اسی کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، احکامات کی مخالفت کی، مومنوں کو ختم کیا، وہ کہاں ہوں گے؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ہے نا، قارون کے ساتھ۔ تو کیوں ان کے ساتھ؟ کیونکہ یہ سیم آپس میں اولیاء بن گئے ایک دوسرے کے۔ آج کوئی قتل ہوتا ہے ناحق حسد پر، تو پھر اس کا کس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے؟ حابیل کے ساتھ۔ اس نے کر دیا نا، اس کو اس کا بنا دیا مددگار، اس کی برائی کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپس میں جب اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف، تو پھر یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے مددگار۔ یہ نہ کہیں کہ ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، لیکن بہرحال ہمارا پوائنٹ ایک ہی ہے جنگ کا، نہیں، پھر تو مددگار ہی ہیں۔ ہمیں بھی اس لیے یہ چیز سوچنی ہے، کچھ بھی کرتے ہوئے ہمیں بہت غور سے دھیان کرنا پڑے گا، کیا ہماری کوئی مشابہت، کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہے ہم سوچے کہاں ہم کہاں وہ، کہاں گزری قومیں تو ختم ہو گئیں، ان کے تو آثار بھی نہ باقی رہے۔ تو ہمارا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہم ان سے جا ملے۔ بہرحال ہم امتی ہیں، ہماری وہ بات نہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، وہ تو ٹھیک ہے امتی ہے کلمہ گو ہیں، لیکن مشابہت وہاں جا کے ٹھیک ہے ایک کر دے گی، دونوں کے عمل کو ایک کر سکتی ہے مشابہت۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا ہے، کیونکہ پھر آپ کیا ہوں گے؟ اسی کے مددگار جس نے جو مخالفت کی۔ تو ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ نے آپس میں الگ الگ بھی رہیں، لیکن مومنوں کے خلاف ہو کر آئے ہیں تو اللہ نے ان کو آپس میں دوست ہی کہہ دیا، چاہے کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی، لیکن یہ دوست ہیں۔ تو اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے محاذ تصور کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے منع کر دیا الا تفعلوہ تکن فتیۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد ہوگا۔ کہ مسلمان اگر اپنے اجتماعی وجود کی بنیاد گہری اخوت پر نہیں رکھتے، یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، اپنی اخوت کو مضبوط نہیں کرتے اور کافروں سے دشمنی نہیں کرتے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فساد ہی ہے نا۔ اگر کافروں سے دشمنی اور اہل ایمان کی حمایت ہی نہیں کریں گے تو ملکوں میں کیا ہوتا ہے؟ فساد برپا ہوتا ہے۔ تکن فتیۃ، تو زمین میں بڑا فتنہ، بڑا فساد ہوگا۔ مومنوں اور کافروں کے مل جانے سے، حق اور باطل کا فرق اٹھ جانے سے پھر ایسی ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں، فساد بڑھتے ہیں، پھوٹ پڑ جاتی ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ایسے برے فساد جنم لیتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ مثلا جہاد اور ہجرت تو ختم ہو گئے، جہاد جیسا عمل ختم، ہجرت جیسا عمل ختم ہو جائے گا، اس سے بڑا کیا ہو؟ جب یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر اس ملک، اس قوم، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ دونوں چیزیں اس وقت ختم ہوگی جب محبتیں ان کے ساتھ مل جائیں گی، جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنے والا انہی کا ہی مددگار ہے، انہی کا ہی دوست ہے، اور اگر انہی کی سن لی، انہی کی طرح دل ٹھنڈے کر لیے اور احکامات کو اپنے اوپر جبر سمجھنے لگے، تو پھر یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں وہ کافر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں پھر یہ دوست ہیں، محاذ ایک ہے، مشابہت ایک دنیا میں صاف مثالیں ہیں کہ مسلمان کے خلاف وہ سارے اکٹھے ہیں، سارے مسلمان سارے اکٹھے ہیں، اور مسلمان کس بھی رہے، انہیں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے، ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے، کیونکہ ان کے مفاد ایک ہے نا، مفاد ایک ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں ہمیں یہاں پہ پہلے ہی بتا دیا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو ایک محاذ تصور کرتے ہیں، چاہے وہ آپس میں ان کی نہیں بنے گی، تو جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی ان کے محاذ پر ان کے ساتھ ہی ہے۔ پھر
تو یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فساد جو بڑے بڑے فساد کی صورت میں جنم لیں تو اس سے بہتر ہے کہ شریعت اور دین کے مقاصد ختم ہونے سے پہلے تم لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تم انہیں اپنا دشمن ہی سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، 2 مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، نہ مسلمان کافروں کے وارث ہوں گے نہ کافر مسلمانوں کے، یہ وارث نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو مسلم سے اقرار کروایا کہ تم نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ بھی دینا، بیت اللہ کا حج بھی کرنا، اور تم نے رمضان کے فرض روزے بھی رکھنے ہیں، اور جب شرک کی آگ بھڑکتے دیکھو تو جہاد کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ کس سے لیا؟ جو ایک نو مسلم تھا، کہ اسی صحیح وعدے لیے جو مشرکوں میں رہتا بستا ہو اور اٹھتا بیٹھتا ہو، انہی ہی کی مانند ہے، کہ ابن کثیر میں یہ روایت آتی ہے، وہ انہی ہی کی مانند ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں، کیسے؟ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اسلام دشمنی میں وہ اکٹھے ہیں، کیونکہ 2 مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، تو ایک مذہب والے تو ایک دوسرے کے وارث ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کے وہ غیر وارث ہیں، مسلم ہیں تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے وارث بالکل، ٹھیک ہے۔ کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں، کیسے ہیں؟ اب دیکھیں آیت میں جو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام بھی نہیں قبول کیا، اسلام دشمنی میں اسلام کی یکجا بھی ہیں، دراصل اصل میں وہ اصل ہیں ہی نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ولی نہیں ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو اور اس آیت سے ہمیں